گھر کی چھت ٹین کی چادروں کی تھی جس پر ہلکی بارش کے قطرے بھی اولوں کی طرح آواز پیدا کرتے ہیں۔ کل پوری رات وقفے وقفے سے پتھراؤ ہوتا رہا، جس کی وجہ سے کیا بچہ کیا بڑا کوئی نہیں سویا۔ جب بھی نیند کی آغوش میں جانے کی کوشش کرتے، پتھراؤ شروع ہو جاتا۔ ساری رات ڈر، خوف اور پریشانی میں گزر گئی۔ شمیم کے گھر یہ معاملہ آج نیا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے روز کا معمول تھا۔ روز رات کو پتھراؤ ہوتا، پتھر پھینکنے والا نظر نہیں آتا۔ پہلے ہر پتھر آنے کے بعد شمیم دروازہ کھول کر دیکھتا تھا، مگر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ لوگوں سے بات کی تو کچھ نے کہا ہو سکتا ہے کوئی تم سے دشمنی نکال رہا ہے، محلے کا کوئی بندہ یہ حرکت کر رہا ہوگا، مگر سب اس سے انجان رہے۔ کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اس طرح تو پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ لوگوں نے اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ کر بھی دیکھا، مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ اچانک سامنے کی جانب سے پتھر آنا شروع ہو جاتے اور صرف شمیم کے گھر پر آتے تھے۔ لوگوں نے مل کر اس سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جن، بھوت یا چڑیل کا کام ہو۔ شمیم نے ان کے اس خیال کو مسترد کر دیا، مگر اس نے جب دیکھا کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا تو شمیم نے اس جانب توجہ دی اور علاقے میں موجود شمسی بابا سے ملنے کا سوچا۔ اور ایک دن وہ شمسی بابا کے آستانے پر پہنچ گیا اور اپنے گھر کے مسئلے پر بات کی۔ بابا نے حساب لگا کر بتایا کہ یہ تو بہت طاقتور لوگ تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس کے لیے ہمیں چلہ کاٹنا پڑے گا اور کچھ سامان درکار ہوں گے، یہ لا کر دو گے تو عمل کریں گے۔ 40 دن تک قبرستان میں جا کر رات کو پڑھائی کرنی پڑے گی، تب جا کر یہ مسئلہ رکے گا۔ شمیم ایک غریب مزدور آدمی تھا، اس نے کچی آبادی میں بڑی مشکل سے گھر لیا تھا۔ معاشی حالات بہت برے تھے، مگر اس پریشانی کے لیے اس نے قرض لے کر شمسی بابا کے چلہ کے لیے چیزیں لا کر دی۔ بابا نے کہا کہ اب تم 40 دن کے بعد آنا، ہم چلہ کاٹ کر عمل مکمل کریں گے تو اس کا حل نکلے گا۔ جس دن شمیم شمسی بابا کو سامان دے کر آیا، اس کے دوسرے دن سے ہی پتھراؤ میں اضافہ شروع ہو گیا۔ اب دن میں بھی کبھی کبھی پتھر آ جاتے تھے، مگر اتنے دنوں سے پتھر مارے جا رہے تھے، چھت پر کوئی پتھر نہیں ملتا تھا۔ پتھر آتے ہوئے نظر آتے تھے، پتھر چھت پر گرنے کی آواز بھی آتی تھی، پتھر چھت پر موجود نہیں ہوتے تھے۔ جب سے پتھراؤ کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ پتھر چھت پر رہتے تو پتھروں سے گھر ڈوب چکا ہوتا۔ شمسی بابا کے چلے سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جب سے ان کی پڑھائی شروع ہوئی تو پتھراؤ میں اضافہ ہو گیا۔ رات تو رات، دن میں بھی پتھر برسنے لگ گئے۔ بابا کا چلہ بھی پورا ہو گیا، مگر کوئی فرق نہیں ہوا، الٹا اس میں اضافہ ہو گیا۔ بابا نے ہر بار یہی کہا کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں، تمہارے مسئلے پر کام جاری ہے، مگر بہت طاقتور شیطانی بلا ہے، اس لیے مقابلہ سخت ہے، مجھے بھی پڑھائی کے دوران تکلیف دیتے ہیں۔ کچھ دفعہ جانے کے بعد شمیم نے بابا شمسی کو خیر بات کہہ دیا۔ اب وہ کسی اور بابا کی تلاش میں در بدر تھا۔ اس کا ایک دوست بھی اس سلسلے میں اس کی مدد کرتا تھا، اسے باباؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا تھا کہ کون سا بابا اچھا کام کرتا ہے۔ پھر وہ پروگرام بنا کر اس بابا تک پہنچ جاتے اور مسئلہ بیان کرتے، مگر بے سود۔ بڑے پیسے لگائے، بڑی خواری کی، کچھ نہ ہوا۔ خواری کے بعد ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ شمیم اور اس کے بیوی بچوں کو خوفناک شکل والے لمبے تڑنگے لوگ نظر آنے لگے۔ چند لمحوں کے لیے کسی کو نظر آتے اور غائب ہو جاتے اور آواز دیتے کہ گھر خالی کرو، گھر خالی کرو۔ اس صورتحال سے گھر والے زیادہ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو گھر سے بھگانے کا معاملہ کر رہے ہیں۔ شمیم نے ان سے کئی دفعہ بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا قصور کیا ہے اور ہم لوگ گھر خالی کر کے کہاں جائیں گے، یہی ہمارا کل سرمایہ ہے، ہمارے حال پر رحم کھاؤ۔ اونچی اونچی آواز میں کئی دفعہ بات کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اب نظر آنے والا مسئلہ زیادہ پریشان کن تھا۔ بڑی ہیبت ناک شکلیں تھیں ان کی، کبھی بے دہانی میں دیکھ لیں تو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ رات دن پتھراؤ اور پھر گھر خالی کرنے کی دھمکی۔ ڈر تھا کہ کہیں یہ کسی کو جانی نقصان نہ پہنچا دیں۔ انہوں نے اب تک کسی کو جسمانی طور پر وار تو نہیں کیا تھا جس سے کوئی نقصان پہنچتا، مگر کچھ کہہ نہیں سکتے تھے کہ کب ان کا دماغ آؤٹ ہو جائے اور کھیل ختم کر دے۔ اب تو شمیم پر اچھا خاصا قرض چڑھ گیا تھا۔
لوگوں کا جن سے پیسے لے کر اس نے باباؤں کے پیٹ بھرے تھے، مگر معاملہ اب تک جوں کا توں تھا اور شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔